بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 510 ہے، اور آج کا عنوان ہے فکر آخرت کی یکسوئی اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الاسود بن یزید قال قال عبد الله رضی اللہ عنہ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جعل الهموم هم واحدة هم المعاد كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك۔ ترجمہ یوں ہے، اسود بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنی تمام فکروں کو ایک فکر بنا لیا، یعنی آخرت کی فکر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کے مختلف حالات اور پریشانیوں میں اپنی فکر کو بکھیر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پوری زندگی کا اصول نہایت سادہ اور جامع انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان کے دل میں فکروں اور غموں کا ہونا فطری بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان سب فکروں کا مرکز کیا ہے۔ اگر انسان اپنی ساری توجہ اور فکر کو آخرت پر مرکوز کر لے اور یہی اس کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی معاملات کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بشارت ہے۔ اس کے دل کو پروردگار سکون دے دیتا ہے اور اس کے مسائل کو پروردگار خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی توجہ کو دنیا کے بے شمار کاموں اور خواہشات میں تقسیم کر دے، ہر وقت مال و روزگار، ہر وقت عزت اور دوسروں کی چیزوں کی فکر میں الجھا رہے گا تو اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا اور وہ اندر سے بکھر جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں اور کیسے ہلاک ہو، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے اصل مقصد کو چھوڑ دیا، جو اس کی آخرت اس کا مقصد تھا۔ اس نے اس کی کوئی توجہ نہیں دی، اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو توجہ کو ترجیح دی۔ اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ کامیابی اسی میں ہے، کامیابی گویا اسی میں ہے کہ انسان اپنی فکر کو ایک کرے اور وہ فکر آخرت کی ہو، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ یہ حدیث نیت کی اصلاح کرنے، زندگی کا مقصد متعین کرنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اصل کامیابی دل کے یکسو ہونے میں ہے، اور وہ یکسوئی آخرت کی فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس حدیث کے مقصد کو، اس حدیث کے معنی کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔